السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ رمضان المبارک میں رب ذوالجلال تربیت فرما رہے ہیں اپنے بندوں کی ہر اعتبار سے۔ 24 گھنٹے کا پورا نظام تربیت کا ہے کہ کس وقت میں کیا کرنا ہے۔ صبح میں یہ کام، دوپہر میں یہ کام، شام میں یہ کام، یعنی کوئی وقت خالی نہیں چھوڑا گیا۔ اور پورے 1 مہینے کے تربیتی پروگرام میں انسان کو اس بات کا عادی بنایا جا رہا ہے کہ بندہ اللہ کے حکم پر چلنے کے قابل ہو جائے، یعنی اس کی اپنی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ساری مرضی اور ساری خواہش اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی ہو۔ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے خیر، برکت، رحمت کے نزول کا بنا دیا، اور رمضان کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کئی گنا اضافے کے ساتھ، احادیث مبارکات میں تو 70 گنا کا لفظ ملتا ہے، مگر اللہ سے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب دے دیں۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں، جو ہمیشہ سے آباد ہیں۔ پوری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں۔ اس وقت امت کو اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا فرمایا، پچھلی قوموں میں اتنا کسی قوم کو نہیں دیا گیا، مگر اللہ کے خزانے بس نکلتے جا رہے ہیں۔ کسی جگہ سونے کے ذخیرے نکل گئے، کسی جگہ پیٹرول کے ذخیرے نکل گئے، کسی جگہ گیس کے ذخیرے نکل گئے، کسی جگہ معدنیات اور دھات کے ذخیرے نکل گئے۔ تو اللہ کے خزانے ایسے لامحدود ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں آتی، اضافے ہی اضافے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں خرچ کرنے کے ثواب بھی بڑھا دیے۔ دیکھیے، عام دنوں کے اندر آپ جو خرچ کرتے ہیں اس پر 1 کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 دیتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ کوئی شخص 1 دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 100 کا ثواب دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اس کو 70 سے اگر ملٹیپل بھی اگر کرتے ہیں تو پھر وہ 700 ہو جاتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ کے راستے میں دینے کی عادت ڈالیجئے، دیتے رہیے، دیتے دیتے آپ مالدار ہو جائیں گے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، وہ دیتے دیتے اللہ کے راستے میں خوب مالدار ہو گئے، اور ہم لوگ بچاتے بچاتے، روکتے روکتے کنگال اور فقیر ہو گئے۔ ہمارا دل کبھی بڑھتا ہی نہیں، کیسے کریں۔ اسی امید کے اندر ہم لوگ پوری زندگی ختم کر رہے ہیں، اب جمع کریں، یہ کریں، اس امید کے اندر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر تو ہے ہی، اور اللہ فرماتے ہیں جو تم دے رہے ہو میں تم کو ریٹرن کر دیتا ہوں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم جو دیتے ہو اللہ کے راستے میں کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، کسی محتاج کو، تو یاد رکھو یہ اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، اور اللہ اس کو اضافے کے ساتھ تم کو دے دے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اپنے اڑوس میں، اپنے پڑوس میں غریب اگر ہیں تو ان کا خیال کیجیے ابھی سے۔ بالکل اخیر وقت میں 26 رمضان 27 رمضان کو آپ کو یاد آتا فطرہ دینا ہے، یا چاند رات کو یاد آتا فطرہ دینا ہے، ارے بھائی اپنے اڑوس میں پڑوس میں بیچارے کتنے غریب ہیں جن کے عید کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا۔ مالداروں کی بات تو یہ ہے کہ شب قدر کے عنوان کا 1 جوڑا، پہلی تاقرات کا 1 جوڑا، دوسری تاقرات کا 1 جوڑا، پہلے رمضان کا 1 جوڑا، پہلا دہا ختم ہوا تو 1 جوڑا، جوڑے خریدنا ان کے لیے آسان ہے، پہننا ان کے لیے آسان ہے۔ بیچارے غریب، ان کا کبھی خیال کیجئے۔ تو ان کا خیال کرتے ہوئے ان کے اچھے مناسب عید کی تیاری کی فکر کیجیے۔ معلوم کیجیے، ہر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے ایک فیملی کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ جیسے چند دنوں پہلے کرکٹرز نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کو ایک گاؤں کو لے لینا ہے اور ایک علاقے کو لے لینا ہے۔
اس کے اوپر ان لوگوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے، ایک ایک گاؤں ایک ایک دیہات والوں کے اوپر، حالانکہ اس میں ان کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، صرف شہرت کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے ان لوگوں نے وہ عمل کیا۔ اور اسلام اتنا پیارا نظام ہے، اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ آپ جو دے رہے ہیں وہ آپ کو مل رہا ہے دنیا میں بھی، اور پھر آخرت میں تو بے حساب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس لیے ہر مالدار، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو چند گھروں کو لے لیجئے، ورنہ ایک ایک گھر کو بھی اگر لے لیجئے کہ اس کی ماں ہے، اس کے بچے ہیں، ان کے عید کے کپڑوں کا انتظام کر دیجئے، ان کی ضروری کیا چیزیں باقی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہے اس کے علاج کی ذمہ داری لے لیجئے، اس کی دوائیوں کا انتظام کر دیجئے، اس کے معائنوں کی فیس کا انتظام کر دیجئے، ڈاکٹر کی فیس کا انتظام کر دیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں کوئی ہوں، آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں میں جانتا ہوں، مگر اسلام تو یہی تو ہے نا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینا، اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینے کی جو مثال ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھنا چاہیے۔ خود بھوکے رہ گئے، دوسروں کو کھلا کر خوش ہو گئے، خود پیاسے رہ گئے، دوسروں کو پلا کر خوش ہو گئے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیجئے، ابھی سے فطرہ دیجئے، کوشش کیجئے کہ کسی طرح آپ کے پیسے کسی غریب کے گھر میں چلے جائیں، اس کا اناج، اس کا راشن، ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھ رہے ہوں، اسکول کی فیس کا انتظام کر دیجئے، اس لیے کہ فیسز آج کل اسکولوں کے اندر کوئی کم نہیں رہے، صرف دینی مدرسے ہی ایسے رہے جہاں پر تعلیم فری ملتی ہے، باقی ہر جگہ فیس لی جاتی ہے کسی نہ کسی عنوان سے، تو بچوں کی تعلیم کی فیس کا انتظام کر دیجئے، ٹیوشن فیس کا انتظام کر دیجئے، ان کے بکس اور ان کی ضروری جو چیزیں ہیں اس کا انتظام کر دیجئے، اس کے بڑے اجر ہیں۔ یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان جیسے جو صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق وغیرہ، یہ سب کے سب اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے، اور اللہ کے راستے میں دیا جانے والا 1 روپیہ بھی اگر ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی لائے گا، اور آپ کے مال میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔